میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دین کے کام سے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کر کے روکا گیا، کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے، کس کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا۔ ان میں سے 3 چیزیں ہم نے ذکر کی تھیں کہ حضور نے جب علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو سب سے پہلا ہتھیار جو اسلام کے دشمنوں نے اختیار کیا وہ استہزاء اور مذاق تھا، کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا اسود بن عبد یغوث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی چند، یعنی جو زیادہ بڑے دشمن تھے وہ چند مخصوص لوگ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ یہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضور کے صحابہ کو آتے ہوئے دیکھتا تھا، یہ اسود بن عبد یغوث، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا قد جاءکم ملوک الارض، کہ راستے سے ہٹ جاؤ، زمین کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کو جب دیکھتا تھا تو مذاق اڑانے کے لیے کہتا تھا قد جاءکم ملوک الارض، کہ تمہارے پاس اس زمین کے بادشاہ اور مالک آ رہے ہیں۔ اور وہ مذاق کیوں اڑاتا تھا، یہ ملوک الارض کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، کچھ بہت زیادہ مال و دولت سب صحابہ کے پاس نہیں تھی، غربت کے آثار ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر ظاہر ہوتے تھے، تو مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ترقی کرے گا، ہمارا دین غلبہ حاصل کرے گا اور ہم دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا اما کلمت اليوم من السماء، کہ آج آسمان سے کسی نے آپ سے باتیں نہیں کی؟ اما کلمت اليوم من السماء، آج کسی نے آسمان سے کوئی بات نہیں کی آپ سے؟ تو یہ ان کا پہلا انداز تھا حضور کو دعوت کے کام سے روکنے کا، کہ مذاق اڑاتے تھے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی، میں نے بہت تفصیل سے یہ بات پچھلے درس میں عرض کر دی تھی، دوسرا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ چنانچہ ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، آپ کو ہر جگہ وہ سپورٹ کرتے تھے، آپ کو پناہ دیتے تھے، تو کئی دفعہ ان کے پاس آئے لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ تیسرا طریقہ دین کی دعوت کو روکنے کا جو اختیار کیا گیا وہ پروپیگنڈا ہے، کہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ان کے لیے ہم کوئی لقب چنتے ہیں، تو کسی نے کہا مجنون کہیں گے، کسی نے کہا شاعر کہیں گے، کسی نے کہا کچھ اور، تو آخر میں ان کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ ان کے لیے ہم ساحر کا لفظ منتخب کرتے ہیں، کہ ان کو ہم جادوگر کہیں گے، کہ یہ جادوگر ہیں۔ اس پر ان کا اتفاق ہوا اور پورے مکہ کے اندر انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ شخص ساحر ہے اور جادوگر ہے۔ مقصد سارے کاموں سے ایک ہی تھا، اور وہ کام اور وہ مقصد کیا تھا کہ کسی طرح دین کی دعوت کا جو کام ہو رہا ہے یا دین پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ راغب ہو رہے ہیں، جو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ان کو اس چیز سے روکا جائے۔ میں آج مزید چند طریقے ذکر کر کے پھر آتا ہوں کہ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں تو آج اسلام کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں کتنا اس کے بارے میں پتہ ہے اور کتنا نہیں پتہ۔
چوتھا طریقہ جو اختیار کیا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت سے روکنے کا، وہ دنیاوی پیشکش تھی۔ آپ کو پیشکش کی گئی بڑی بھاری بھاری قسم کی کہ یہ پیشکش آپ کو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ یہ اپنا دعویٰ چھوڑ دو۔ اور پیشکش ان کو کی عتبہ ابن ربیعہ، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ مشورہ کیا سارے مشرکین نے مل کر کہ ہم نے تو مذاق بھی اڑا لیا، وہ مذاق اڑانے کے باوجود اپنے مشن سے، اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے ان کے چچا پر بھی دباؤ ڈالا، ان کے چچا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر دیا، اتنا مشہور کر دیا ساحر ساحر ساحر، تب بھی وہ اپنا مشن اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جا کے ان سے کوئی صلح کر لیتے ہیں، کوئی صلح کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے اس چیز سے باز آ جائے، ہم ان کو کچھ دے دیں گے تو، اور وہ اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دیں، ہمیں اپنے پرانے دین پر جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا اس پر چھوڑ دیں، ہم اس کی عبادت کریں گے، اور بس یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ دعویٰ یہ چھوڑ دیں۔ تو یہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، مشورے سے انہوں نے اس کا نام طے کیا، عتبہ ابن ربیعہ کا، ابو الولید اس کی کنیت تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، انک منا، دیکھیں جب آپ پر کوئی کسی بدماشی کے طریقے سے غالب نہیں آ سکتا تو پھر وہ صلح کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور صلح کا رستہ اختیار کرتے ہوئے پھر اس کا انداز بھی ایسا ہو جاتا ہے گویا یہ واقعتاً آپ سے کوئی محبت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، انک منا حیث قد علمت من خیارنا حسبا و نسبا، قد علمت من خیارنا حسبا و نسبا، کہ اے بھتیجے تم ہم ہی میں سے ہو، ہماری ہی قوم سے تعلق رکھتے ہو، اور سارا عرب یہ بات جانتا ہے کہ آپ حسب کے لحاظ سے بھی اور نسب کے لحاظ سے بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان بہت بڑا خاندان ہے۔ وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، لیکن آپ جو اپنی قوم کے پاس ایک نیا دین لے کر آئے ہو یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے۔ فرقت به جماعتهم، آپ نے اس وجہ سے ان کے اتحاد کو تفرقے میں بدل دیا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ سارے متحد تھے، ایک دین پر تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہو گئے کہ چچا مسلمان ہے بھتیجا مشرک ہے، بھتیجا مسلمان ہے چچا مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ مشرک ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا مشرک ہے۔ آپ نے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے، چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا ہے۔ فرقت به جماعتهم، آپ نے ان کے درمیان اس دعوے کی وجہ سے تفریق ڈال دی ہے۔ ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں، میں پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی اسلام سے روکنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا، تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لیں۔ کبھی بھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسلام غلط ہے، کبھی بھی کوئی کافر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اسلام غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہاں وہ کچھ چیزیں ایسی بتائے گا آپ کو کہ اس کے نتیجے میں پھر آپ اسلام چھوڑیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ براہ راست اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو تو آپ نہیں مانیں گے اس کی بات، آپ کہیں گے کیوں میں چھوڑوں اسلام۔ انڈائریکٹ وے میں نمبر ایک وہ حضور کو بھی سمجھا رہا ہے، فرقت به جماعتهم، آپ نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے قوم میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، یہ سارے ایک تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے ان میں دھڑے بندی ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئے۔ اب یہ نعرہ کتنا خوشنما ہے، یہ جو بات ہے یہ دکھنے میں بڑی خوشنما ہے،
آپ اگر اس کو آج کی جدید زبان میں اس کو بولیں تو اس کو آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے انتشار پیدا کیا ہے، انہوں نے فساد پیدا کیا ہے، انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے، ان کے آنے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ جب تک یہ نہیں آئے تھے کوئی اختلافات نہیں تھے، جب سے یہ آئے ہیں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ظاہر ہے جب آپ حق کی بات کسی کو بتاتے ہیں تو اگر کسی مسئلے میں 10 قسم کی رائے آراء ہو سکتی ہیں تو یقیناً ان میں سے کوئی ایک حق ہوگی، باقی غلط ہوگی۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی معاملہ ہو۔ اب ہمارے لوگوں کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم 10 کی 10 کو غلط سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو بات کی جاتی ہے نا، فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 کے 10 غلط ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوگا۔ اب ٹھیک کون ہے یہ آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کوئی آپ کو پکا ایسا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے، اللہ کسی کے ساتھ بھی دنیا میں ایسا نہیں کرتا۔ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو نہ نکالے، اس کی قبر آخرت کا مسئلہ ہے، کسی اور کی قبر آخرت کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس وقت، تو بھائی سبحان اللہ، نہیں ہے تو نہیں نکالو وقت، وقت ہے تو نکال لو، نہیں ہے تو نہیں نکالو۔ لیکن یہ بات کرنا کہ یہ سارے کے سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک کون ہے یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اس کا علم ہوگا، جب آپ کو معلومات ہوں گی، جب آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہوگا۔ اگر وقت نہیں ہوگا تو پھر آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے یہ سارے اختلافات مولویوں نے پیدا کیے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس نعرے کی وجہ سے آپ مولوی سے دور ہوں گے، اور پھر مولوی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ براہ راست آپ کو آ کر کوئی نہیں کہے گا مولوی بہت خراب ہوتے ہیں، یا جو ہے نا، یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ دین اچھی چیز نہیں ہے، دین کو چھوڑ دو۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا فرقت بہ جماعتہم، آپ نے ان کی جماعت کو توڑ دیا اپنے اس دعوے سے۔ وصفحت احلامہم، آپ نے ان کو بے وقوف قرار دے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ سارے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ سارے بے وقوف ہیں، تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں ایک آپ عقل مند ہیں، یہ ساری قوم بے وقوف ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفحت احلامہم، ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے تصورات کو آپ نے بے وقوفانہ تصورات قرار دے دیا کہ یہ سارے بے وقوف ہیں، یہ کم عقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جب گناہ کیا جاتا ہے، کوئی غلط روش اختیار کی جاتی ہے، کسی کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، آج بھی دنیا میں مسلمان کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں۔ مسلمان آج بھی دنیا میں تعداد میں کافروں سے کم ہیں۔ اگر کثرت ہی معیار ہو تو پھر تو ہمیں اسلام پر رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگ تو کافر ہیں، زیادہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں دنیا میں۔ یہ تصور ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کثرت کبھی بھی صحیح اور غلط کا معیار نہیں ہوا کرتا۔ اگر بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں، ان کے گناہ کرنے سے وہ گناہ ثواب نہیں بن جائے گا، اور اگر بہت سارے لوگوں نے ثواب کا کام چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ ثواب نہیں رہا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں یا زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، معیار یہ ہے کہ اسلام نے کیا کہا ہے، یہ معیار ہے۔ قرآن اور حدیث نے کیا کہا ہے، یہ معیار ہے۔ چاہے دنیا میں کوئی ایک شخص بھی عمل نہ کرے، آپ اکیلے کھڑے ہوں لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں تو آپ ٹھیک ہیں، ساری دنیا غلط۔ اور اگر ساری دنیا بھی غلط پر جمع ہو جاتی ہے، کوئی ایک بھی حق کی بات نہیں کرتا، حق پھر بھی حق ہے، حق پھر بھی حق ہے۔ سارے غلط ہوں گے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ سارے غلط ہیں، اس لیے کہ حق پر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں، حق کا رستہ یہ ہے۔
تو انہوں نے کہا صفحت احلامہم، آپ نے ان کے سارے خیالات کو بے وقوفانہ قرار دے دیا. وعبت آلہتہم ودینہم، ان کے معبودوں کی اور ان کے دین کی آپ عیوب بیان کرتے ہیں. آپ ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ ان کے معبود تو یہ نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، پلا نہیں سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں. اور بتوں کو ہی نہیں، ان کے دین کو برا بلا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں تمہارا دین غلط ہے، تم باطل پر ہو، تم ناحق پر ہو، تم غلط رستے پر ہو، تم ناجائز رستے پر ہو، میں حق پر ہوں. یہ بھی آپ نے کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا آج کہ بھائی آپ غلط کو غلط کیوں بولتے ہیں، غلط کو غلط کیوں. یہ میں آگے بتاؤں گا، جو قل یا ایھا الکافرون والی جو سورت ہے اس کے ضمن میں بتاتا ہوں. وَكَفَرْتَ مَن مَضَىٰ مِنْ آبَائِهِمْ، اسی طرح آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو کافر قرار دے دیا. ہم سے پہلے جو لوگ اس دین پر تھے اس کا مطلب وہ سارے کافر تھے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ہمارے آباء و اجداد بھی تو یہی کرتے تھے. تو آپ اور تو چھوڑیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی آپ نے کافر بنا دیا. ہمیں تو چھوڑیں، ہمارے آباء و اجداد بھی کافر. فاسمع منی، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عتبہ ابن ربیعہ نے کہا اب آپ میری ایک بات سنیں. اعرض علیک امورا تنظر فیہا لعلک تقبل منہا بعضہا، میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ اس کو قبول کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمع، آپ نے فرمایا ابو الولید کہو، میں تمہاری پوری بات سنوں گا. فقال، تو اس نے کہا یبن اخی ان کنت تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا. اگر تمہارا مقصد آپ صاف صاف بتا دیں کہ آپ اگر اس دعوے سے مالدار آدمی بننا چاہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کروں گا، لوگ میرے پیچھے چلنا شروع کریں گے، میرے فالوورز بنیں گے اور پھر وہ مجھے پیسے دیں گے، سرمایہ دیں گے، تو میں عرب کا مالدار ترین آدمی بن جاؤں گا، اگر اس مقصد کے لیے یہ دعویٰ کیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سارے مل کر آپ کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، دراہم اور دنانیر جمع کرتے ہیں، آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے مالدار ترین آدمی بن جائیں گے، لہٰذا آپ یہ پیسے لے لیں اور اس دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں. نمبر 1. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ، اگر آپ کو عزت اور مرتبہ اور کوئی عہدہ چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، کوئی فیصلہ ہم آپ کے بغیر نہیں کریں گے. لا نقطع امرا دونک، کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی اور آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، آپ ہمارے بڑے بن جائیں لیکن اس دعوے سے باز آ جائیں. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْهِ، اگر آپ کا مقصد بادشاہت حاصل کرنا ہے ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِئْيًا مِنَ الْجِنِّ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَن نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ طِبْ وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالَنَا، اور اگر ان تینوں میں سے بھی کوئی چیز قبول نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی جن کے اثرات آپ پر ہو گئے، کوئی جادو کے اثرات آپ پر ہو گئے، تو ہم کسی طبیب کو بلا لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ کا علاج کرے گا، جتنا علاج کا خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم برداشت کریں گے. یعنی اگر آپ پیسے کو بھی قبول نہیں کر رہے، بادشاہت کو بھی قبول نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے معاذ اللہ، تو آپ ایسا کریں ہم آپ کا مفت میں علاج کراتے ہیں، لیکن یہ بات کرنا چھوڑ دیں آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد فرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید تم اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے، اور بھی کچھ کہنا ہے یا بس؟ قال نعم، ابو الولید نے کہا ہاں میں فارغ ہو گیا. قال فاسمع منی، حضور نے فرمایا اب میری بات سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات کی تلاوت شروع کی تو یہ عتبہ ابن ربیعہ روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پیچھے رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہاں تک پہنچے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود تو یہ فوراً ایک دم چھلانگ مار کر گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ بس آگے نہیں پڑھنا. قرآن کی تاثیر تو ایسی تاثیر ہے کہ عرب جھوم جاتے تھے جب قرآن سنتے تھے. فوراً حضور کے منہ پر ہاتھ رکھا, کہا بس اور نہیں پڑھنا, میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اور مزید قرآن میرے سامنے نہیں پڑھنا. اور کہا آپ کو آپ کی رشتہ داری کا واسطہ, آپ کو آپ کے قوم اور قبیلے کا واسطہ کہ آگے کچھ نہیں پڑھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. وہ جب گیا عتبہ ابن ربیعہ اپنی قوم کے پاس تو وہ سارے انتظار میں تھے, اس کو بھیجا تھا کہ یہ گیا ہے حضور کو پیشکش کرنے کے لیے, تو اب بتائے گا کہ حضور نے کون سی پیشکش قبول کی ہے. یہ جب گیا تو وہاں کہا واللہ لقد سمعت قولا ما سمعت مثلہ قط, آج میں نے اللہ کی قسم ایسا کلام سنا ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا. واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالکہانہ ولا بالسحر, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ تو یہ شعر ہے, نہ یہ کہانت ہے, نہ یہ جادو ہے. یا معشر قریش اطیعونی, اے قریش کی جماعت تم میری بات کو مان لو. خلوا بین الرجل وبین ما هو فیہ, یہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اس کو تنگ نہیں کرو. فواللہ لیکونن لکلامہ الذی سمعت نبأ, اللہ کی قسم میں نے آج جو کلام سنا ہے اس کی مستقبل میں کوئی عظیم شان ہوگی. فإن تصبہ العرب کفیتموہ بغیرکم, اگر کوئی اور آ کر ان کو قتل کر دیتا ہے یا نقصان پہنچا دیتا ہے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. وإن یظہر علی العرب, اور اگر اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے فعزہ عزکم, تو یہ بھی عربی ہے تم بھی عربی ہو, تو عرب کو اگر عرب پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں. ساروں نے مل کر کہا لقد سحرک محمد, محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے. انہوں نے آگے سے کہا ھذا رأیی, بس یہ میری رائے ہے, باقی مرضی آپ کی, آپ قبول کرو یا قبول نہ کرو. تو یہ تو وہ واقعہ ہے کہ باقاعدہ مشورہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی گئی اور مختلف دنیا کی آسائشیں ان کو بتائی گئیں کہ یہ آپ کو مل جائے گا, یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو مسترد کر دیا. اب اس میں ہمارے سمجھنے کی چیز یہ ہے, ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں, بالخصوص جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, ان کو بھی باطل کی طرف سے اس طرح کی بہت ساری پیشکشیں ہوتی رہتی ہیں, بہت ساری پیشکش ہوتی رہتی ہیں. اور وہ پیشکش ایسی نہیں ہوتی براہ راست کہ وہ آپ کو پیسے دے اور کہے کہ آپ یہ لے لو اور کام چھوڑ دو. اس کے طریقہ کار آج کے زمانے کے حساب سے مختلف ہیں. وہ کبھی آپ کو کسی ورکشاپ میں بلائیں گے, کبھی کسی کانفرنس میں بلائیں گے, کبھی کسی ایک ہوٹل میں بلائیں گے,
کبھی ایک موضوع پر کبھی دوسرے موضوع پر. مقصد یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے, اٹیچ ہوتا رہے, اس کو پیسے بھی ملتے رہیں گے, کھانا بھی ملتا رہے گا اور اس کے مزے ہوں گے. اب یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, مجھے ایک شخص کا فون آیا کہ ایک امریکن NGO ہے, وہ 3 روزہ ورکشاپ کروا رہی ہے. یہ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے ہمارا, پتہ نہیں کیا نام بتایا تھا میں بھول گیا, موون پک میں, یہاں پہ 3 روزہ ورکشاپ کروا رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے تعلیم اور جمہوریت. تو انہوں نے کہا ہے کہ علماء دیوبند میں سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں شریک ہو, اور وہاں باقاعدہ 3 دن آپ کو سٹے بھی کریں گے ہوٹل میں, اور 3 دن کا آپ کو وظیفہ بھی ملے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا وغیرہ 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 وغیرہ. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا, میں نے کہا یہ دیوبندیوں میں آپ کو میں سب سے بے غیرت نظر آ رہا ہوں جو مجھے آپ نے فون کیا ہے, اور کوئی نظر نہیں آیا آپ کو؟ تو کہا آپ تو مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں, یہ تو اتنی بڑی ورکشاپ ہو رہی ہے, اتنی بڑی کانفرنس. میں نے کہا اپنے پاس رکھو بھائی کانفرنس. امریکی NGO ہے, وہ ورکشاپ کروا رہی ہے, وہ علماء کو سکھائے گی تعلیم کیا ہوتی ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے. پھر میں آ کے ممبر پہ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو امریکہ نے مجھے سکھایا, وہ بات یہاں میں آ کے کروں گا. تو خاک میں لوگوں کو دین کی بات بتاؤں گا. یہ میں ابھی 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یہ 18 جنوری کو ابھی بھی شاید وہ ورکشاپ چل رہی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ظاہر ہے وہ مجھے یہ تھوڑی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ جمعہ پڑھانا چھوڑ دو, یا آپ جو ہے نا مسجد میں کام کرنا چھوڑ دو. اور ظاہر ہے کس آدمی کا دل نہیں کرتا ہے کہ جائے 5 اسٹار ہوٹل میں 3 دن رہے, وہاں پہ کھانا کھائے, پھر پیسے بھی ملیں, پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے. کس آدمی کا جی نہیں چاہتا ہے؟ لیکن دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو صحیح کام کر رہے ہوں, تو پھر ان کو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی شدت پسند ہیں, ان کو جو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ امریکہ کیوں کسی مولوی کو ٹریننگ دے گا؟ اس میں کوئی کوئی راکٹ سائنس ہے یہ کہ کسی کو سمجھانا پڑے کہ بھائی امریکہ مجھے کیوں تربیت دے رہا ہے؟ یہ تو ہر جاہل اور ہر عالم سمجھتا ہے, بچہ بڑا سمجھتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو کیوں پڑھائے گا. آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا, آپ کی ذہن سازی کرنا مقصد ہوگی. آج ایک میں بلائے گا, کل دوسری میں بلائے گا, پرسوں تیسری میں بلائے گا. آہستہ آہستہ چسکا پڑ جائے گا, نشہ پڑ جائے گا پیسوں کا اور ہوٹلوں کا اور کھانوں کا اور ٹورز کا, اس ملک جاؤ اس ملک جاؤ, یہ نشہ پڑ جائے گا. آہستہ آہستہ کام چھوڑ دو گے. تو یہ جو طریقے اس وقت اختیار کیے گئے, وہی طریقے آج بھی اختیار کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں یا دین کی طرف آتے ہیں, تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہ ہوں, ورنہ پھر دین کا کام انسان نہیں کر سکتا. 5ویں چیز جو انہوں نے اختیار کی مشرکین مکہ نے دین کے کام کو روکنے کے لیے, اس کو آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے مفاہمت, کمپرومائز. وہ آئے, یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا, اب ایک اور مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بھائی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا. تو جھگڑا ختم کرتے ہیں, 1 سال آپ بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا, آپ کی بات بھی مان لیں گے, جسے کہتے ہیں نا درمیان کی راہ نکالنا, درمیان کا رستہ نکالنا. تو درمیان کا کوئی رستہ نکال لیتے ہیں, نہ آپ اڑی کرو اپنی بات پہ, نہ ہم کرتے ہیں, کچھ آپ نیچے آ جاؤ کچھ ہم آ جاتے ہیں. جب یہ انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ نے فرمایا قل, ان کو کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا, ولا انتم عابدون ما اعبد, نہیں تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی جب 1 سال بتوں کو پوچھتے ہو, 1 سال اللہ کو پوچھتے ہو, یہ ایسا ہی ہے گویا آپ اللہ کو پوچھتے ہی نہیں, آپ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں, اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا.
کہ آپ ایک دن اللہ کی عبادت کریں، ایک دن بت کی عبادت کریں. پھر آپ نے مقرر کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں تم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو. یہ سورۃ الکافرون نازل ہی اس موقع پر ہوئی کہ انہوں نے کہا مفاہمت کر لیں، کچھ چیزوں سے دستبردار ہو جائیں. یہ نہیں کہیں کہ تمہارے بت ٹھیک نہیں ہیں، یہ نفع نہیں پہنچاتے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تمہارے آباء و اجداد کافر تھے، مشرک تھے. یہ باتیں چھوڑ دیں. حضور نے صاف صاف بتا دیا لکم دینکم. آج تک وہ صورت موجود ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے کیا نہیں. اب اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں آج ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مکالمہ بین المذاہب کی. مکالمہ بین المذاہب، بین المذاہب ہم آہنگی، کہ مذاہب والوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. اور بات چیت کا مقصد کیا ہے کہ کچھ عیسائی اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، کچھ مسلمان اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، بیچ کی کوئی ایسی راہ نکالیں کہ ساری دنیا کا کوئی ایک مذہب بن جائے، نہ کوئی اختلاف ہو، نہ کوئی لڑائی ہو. تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آج جو این جی اوز ہیں بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہی ہیں اس بات پر. جہاں ان کی کوئی ورکشاپ ہوگی، آپ کو یہ 5-6 موضوعات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ملے گا. اقلیتوں کے حقوق، مکالمہ بین المذاہب، تعلیم، جمہوریت، 5-6 موضوعات ہیں ان کے لگے بندے. اقلیتوں کے حقوق پر بات کرنے کا مقصد بھی بنیادی طور پر مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا ہوتا ہے. ورنہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. اگر اقلیتوں کے حقوق آپ نے جاننا ہے، آپ قرآن کی طرف آئیں، آپ حدیث کی طرف آئیں. امریکہ ہمیں سکھائے گا کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. قرآن نے بیان نہیں کیے اقلیتوں کے حقوق، حدیث نے بیان نہیں کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں. تو یہ 5-6 موضوعات ہوتے ہیں، مقصد سب کا لانا اسی بات کی طرف ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس مکالمہ بین المذاہب کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے مکالمہ بین المذاہب کے جواب میں قرآن یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. نہ تو میں تمہاری بات مانوں گا، نہ تم میری بات مانو گے. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. آج اگر کوئی مولوی صاحب یہ جواب دے دے تو کہتے ہیں یہ مولوی صاحب شدت پسند ہے، یہ سخت ہے. بھائی یہ مولوی کا جواب نہیں ہے، یہ قرآن کا جواب ہے. پھر مولوی صاحب کو نہیں بولو، قرآن کو بولو کہ قرآن سخت ہے. قرآن کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے، ماحول اور معاشرے کے حساب سے تھوڑا برابر ہو جائے. مولوی صاحب کو کیوں کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تو آپ کو سورۃ الکافرون پڑھے گا، ترجمہ بتائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب سختی کرتا ہے. تو یہ مفاہمت کا رستہ شریعت نے ایک بتایا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں مکالمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے کافروں کو بولو تعالوا، ادھر آ جاؤ، الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کلمہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اگر مکالمہ کرنا ہے تو اسلام کی پہلی شرط مکالمہ بین المذاہب کی یہ ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا. اسلام کی مکالمہ بین المذاہب کی پہلی شرط تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اسلام قبول کرو، پھر اس کے بعد بات کریں گے. اور ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی بھی امریکہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. اس کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں اپنے اسلام سے دور لے جانا ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اللہ فرماتے ہیں یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں. لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو پھر تم برابر ہو جاؤ گے.
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، ہرگز، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم بھی یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ اب یہ قرآن نے کہا ہے، یہ کوئی مولوی صاحب کی باتیں تو ہیں نہیں کہ کوئی اس کو ریجیکٹ کر دے کہ بھائی میں مولوی صاحب کی باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی مسلمان انکار کر نہیں سکتا، کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تو ایک رستہ انہوں نے اختیار کیا، یہ چھٹا طریقہ تھا۔ پانچواں طریقہ تھا مفاہمت کا، کہ ہم آپس میں کوئی چیز کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ اپنے مذہب سے یہ چیزیں نکال دو، ہم اپنے مذہب سے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں، ملا کے کوئی ایسا کوئی دین بنا لیتے ہیں تاکہ نہ آپ ہم سے لڑیں اور نہ ہم آپ سے لڑیں، بیچ کی کوئی راہ نکال دے۔ تو اسلام اس شرط کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور قیامت تک قبول نہیں کرے گا۔ اسلام نے تو مشابہت سے منع اس لیے کیا ہے، یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، مشابہت منع ہے، تشبہ منع ہے، تشبہ منع ہے، یہ جو اسلام نے تشبہ سے منع کیا ہے کہ کسی کافر جیسی حرکت نہ کرو، ایسا کام نہ کرو جیسے کافر کرتے ہو، کہیں لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یہ جو اسلام نے جہاں جہاں منع کیا، حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ جو اسلام نے منع کیا ہے یہ اس لیے منع کیا ہے کہ اسلام اپنا ایک الگ تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہے، کہ دنیا کو پتہ چلے یہ ایک الگ مذہب، ایک الگ حقیقت ہے۔ جب آپ ان کی باتوں میں جا کے گھسنا شروع کریں گے، ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع کریں گے، اسلام اپنا تشخص کھو دے گا، اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا، اسلام میں بہت ساری چیزیں ان کی آ جائیں گی۔ تو اسلام جب ان کے ساتھ مشابہت سے منع کرتا ہے، جب اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ اس کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ 10 محرم کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور کو جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی 10 محرم کو، تو اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موحد تھے، میں بھی موحد ہوں، یہ روزہ تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ آپ نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کو تشدد کے کھاتے میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ حضور یہ کہہ سکتے تھے یار یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ 10 کو رکھتے ہیں میں بھی رکھوں گا، چلو تھوڑی بہت تو موافقت ہو جائے گی، یہ کہیں گے یہ ہماری بات مانتا ہے۔ حضور نے کہا ان کی مخالفت کے لیے کہ چونکہ یہ 10 محرم کا رکھتے ہیں تو میں 10 کے ساتھ 9 بھی رکھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ثواب کے کام میں آپ نے کہا میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ یہ یہودی رکھتے ہیں بلکہ ان کا اپنا الگ مذہب ہے۔ حالانکہ ثواب کے کام میں مشابہت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنا تشخص کھو دے۔ اسلام ہر حال میں اپنے آپ کو برقرار رکھے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پورا کر کے رہوں گا اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، میں اس نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا، میں اس کو پھیلا کے چھوڑوں گا۔ تو اس لیے شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو دین کی دعوت سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کافروں کی جانب سے آپ کو کمپرومائز کی اور مکالمہ بین المذاہب کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد آپ کو اپنے دین کے کام سے روکنا ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ بھی کہ اسلام اپنے کسی بھی اصول پر کسی بھی حال میں سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کبھی بھی عقائد پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا،
کبھی بھی اصولی باتوں پر، فرائض پر کبھی اسلام سمجھوتا نہیں کر سکتا. کوئی کافر اگر یہ کہے کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھو تو ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے، ایسی صلح کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ نماز اسلام کا رکن ہے. کوئی کہتا ہے بھائی آپ حج نہیں کرو، روزہ نہیں رکھو، جہاد نہیں کرو، پھر ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے، یہ صلح نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن کا حصہ ہیں. آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، ماننا پڑے گا، روزے کو بھی ماننا ہوگا، حج زکوٰۃ جہاد ساری چیزوں کو ماننا ہوگا، تب جا کر آپ مسلمان بنیں گے، نہیں تو مسلمان ہی نہیں بن سکتے. پھر تو قرآن سے وہ ساری آیتیں نکالنی پڑیں گی جو اس موضوع سے متعلق ہیں. نماز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو نماز والی آیتیں نکالیں، روزے پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو روزے والی نکالیں، جہاد پہ کر رہے ہیں تو جہاد والی نکالیں. اور ظاہر ہے جب قرآن سے کچھ نکالیں گے، کچھ کو مانیں گے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہے. یہ پانچواں طریقہ تھا. چھٹا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین سے روکنے کا، اس کو میں بیان کروں گا تفصیل سے جب یہ واقعہ آئے گا. میں صرف ابھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت کعب بن مالک جو 3 صحابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے اور صحیح مسلمان تھے، صحیح صحابہ تھے، منافقین میں نہیں تھے، لیکن بس وہ اس چکر میں کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، وہ رہ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے بہت کوشش کی پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا آپ بائیکاٹ کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا. قرآن میں جو آتا ہے نا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 دن تک، اس سے بھی زیادہ بائیکاٹ کر کے رکھا. نہ ان کے سلام کا کوئی جواب دیتا تھا، نہ ان سے کوئی لین دین کرتا تھا. اللہ کی طرف سے حکم تھا. بہرحال صحیح سچے مسلمان تھے، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ میں نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ بائیکاٹ چل رہا تھا تو غسان کے بادشاہ نے باقاعدہ ایک خط بھیجا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، اور اس خط میں لکھا تھا کہ آپ تو قبیلہ عرب کے بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بہت مالدار بھی تھے، بہت مالدار آدمی ہیں، آپ جیسے آدمی کو ذلیل نہیں کیا جاتا، لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ کر میرے لشکر میں شامل ہو جائیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس حد تک لوگ پہنچ چکے ہیں کہ اب لوگ مجھے کفر کی دعوت دینے لگے ہیں. یعنی اس حد تک لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے اور کبھی دوبارہ اپنی طرف نہیں بلائیں گے، کہ لوگ اب مجھے باقاعدہ دوبارہ دعوت دینے لگے کہ میں دوبارہ کافر ہو جاؤں. اور پھر گئے اس خط کو پھاڑا اور جا کے آگ میں اس کو جلا دیا. اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کافروں کی جانب سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، کہ جب آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، آپ کا کسی سے کوئی مسئلے میں اختلاف ہے، آپ اس کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے، جس کو جو بات حق لگتی ہے وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ بھی مسلمان ہیں، آپ سے اختلاف رکھنے والا بھی مسلمان ہے. اب اگر ان اختلاف رکھنے والوں کو وہاں سے کوئی امریکہ پیشکش کرے، انڈیا پیشکش کرے، کوئی دشمن پیشکش کرے کہ آپ کے آپس میں اختلافات ہیں، ایسا کریں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ اس کے خلاف بات کریں. اب اس سے یہ بات انسان کو خود پتہ چل جانی چاہیے کہ اب جو میرے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ کوئی دین کی خدمت کے لیے، کافر دین کی خدمت کے لیے آپ کو پیسے نہیں دے گا، دین کی خدمت کے لیے آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. اس نے جو آپ کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے تو پہلے مرحلے میں ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اس دال میں کچھ کالا کالا ہے. یہ جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جب اختلاف ہوا تو ان کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ حضرت علی کے ساتھ آپ کی اتنی شدید جنگ ہے تو آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ مل جائیں اور
میں حضرت علی کو قتل کروا کے ان کا سر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت معاویہ سے کہا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا اور جواب میں یہ کہا، ایک کتے، یہ ان کے الفاظ تھے حضرت معاویہ کے، اور فرمایا اگر تو اپنی اس بات سے باز نہ آیا میں تیرے پاس لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا جس کا ایک سرا تیرے پاس ہوگا دوسرا سرا میرے پاس ہوگا، اور وہ لشکر تیرا سر قلم کر کے لائے گا اور تیرے اس بدبودار سر کو میں حضرت علی کی خدمت میں پیش کروں گا. تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے تو اس میں دخل اندازی کر کے ہمیں اور لڑوانا چاہتا ہے؟ یہ ہوتی ہے بصیرت، یہ ہوتی ہے سمجھ، یہ ہوتی ہے فراست. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا مومن کی بصیرت اور فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی جو عام لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، وہ دل سے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تو اس کی فراست کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے کسی وجہ سے کر رہا ہوگا. ایک آدمی کو کسی کام میں دنیا کا مفاد مل رہا ہے، دوسرے کام میں اس کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کے باوجود اس طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، تو آخر کسی وجہ سے کر رہا ہوگا نا. اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی، کوئی ہدف ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، جبھی تو اس چیز کو وہ قبول کر رہا ہے. یہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے مداہنت. یہ جب یہ واقعہ آئے گا میں انشاءاللہ اس کو بہت تفصیل سے بیان بھی کر دوں گا. یہ 6 طریقے ہوئے. پہلا طریقہ تھا استہزاء کا، مذاق اڑایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ باز نہیں ہے. دوسرا طریقہ اختیار کیا، ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ آپ ان کی سپورٹ سے باز آ جائیں، وہ طریقہ بھی کام نہیں آیا، ناکام ہو گئے. تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، شاعر بولتے ہیں، ساحر بولتے ہیں، مجنون، سارا پروپیگنڈا کیا، وہ طریقہ بھی کام نہیں آیا. چوتھا طریقہ اختیار کیا کہ بادشاہ بنا دیں گے، پیسہ دے دیں گے، دنیا کی فراوانی کر دیں گے، ہماری بات مان لو، یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا. پانچواں طریقہ اختیار کیا تو کہا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، کچھ آپ ہماری بات مان لو، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں گے، یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا. چھٹا طریقہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا آپ تصور کریں، میں سیرت یہ پڑھاتا ہوں، یہ مدرسے میں بھی سیرت، تو میں طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 6 مثال کے طور پر یہ 6 طریقے، اب اگر وہ میڈیا کا دور ہوتا اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، مثال کے طور پر ایک تصور کریں، لوگوں کا ذہن بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کچھ حضور کے بارے میں کہتے کہ بھائی یہ تو نہ بات چیت پر راضی ہو رہے ہیں. آج کی دنیا تو بڑی ماڈرن ہو گئی ہے نا، اسلام کی باتوں پر بھی ہم تبصرے تجزیے شروع کر دیتے ہیں. تو یہی بات کی جاتی نا میڈیا پر کہ بھائی ہم نے ان کو دعوت دی، مکالمے کی، یہ تو بات ہی نہیں سنتے ہماری. ہم نے ان کو کہا ہماری بات مانو، یہ آگے سے کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما، تم سارے کافر ہو، یہ تو بات ہی نہیں سنتے ہماری. تو اب آپ بتاؤ کہ ہم ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں؟ تو ہمارے آج کے جو کمزور مسلمان ہوتے وہ کہتے نہیں، بات تو ان کی ٹھیک ہے، کچھ تو آپ کو نیچے آنا چاہیے، بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ تو بالکل بات ہی نہیں مانتے. یہ جو اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. تو ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو نہ جانے کس درجے کے منافق اور کس درجے کے کافر ہوتے، معاذ اللہ. ہمارا جو ایمان ہے آج ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تھوڑا تصور کریں کہ وہ یہ کہیں بھائی ہم ان کو یہ پیشکش کر رہے ہیں، کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا پیسوں کی پیشکش کر رہے ہیں. کیا کچھ ہم نے نہیں کیا. کسی بھی یہ اپنی بات سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے. تو جب اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں تو بات تو نہیں ہوگی. بات تو اسی وقت ہوگی جب آپ تھوڑا بہت لچک دکھائیں گے. ان میں تو لچک ہی نہیں ہے بالکل. تو پھر سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات تو جو کافر بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو دین پر عمل کرنا ہے نا، جب دین پر عمل کرنا ہے تو دین پر دین کے طریقے سے عمل کرنا ہے، جس طریقے سے دین نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو لے لیا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا. مولوی کو گالی لوگ ویسے نہیں دیتے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. مولوی کا کوئی مفاد آپ سے وابستہ نہیں ہے. مولوی کا آپ سے ایک مفاد وابستہ ہے کہ آپ کا دین محفوظ رہے، بس. اور کوئی مفاد مولوی کا آپ سے وابستہ نہیں ہے. یہ بات
سمجھ میں ہمارے لوگوں کو نہیں آتی. مولوی تقریریں کر 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 کے یا مر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ کیوں یہ مولوی یہ بات کرتے ہیں, کیوں یہ بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارا دین محفوظ ہے نا آج تک, یہ ان مولویوں کی وجہ سے محفوظ ہے بھائی, جو قرآن کو پکڑ کر ساری دنیا کے کیا اپنے اور کیا پرائے, کیا اپنوں کے پروپیگنڈے اور کیا پرایوں کے پروپیگنڈے اور کیا تان و تشنیع اور کیا الزامات اور کیا کچھ, لیکن مولوی ہے جو لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے, یہ بھی باتیں سنا رہا ہے, وہ بھی سنا رہا ہے, یہ بھی سنا رہا ہے, یہ بھی لکھ رہا ہے, وہ بھی لکھ رہا ہے, یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. مولوی صاحب ہے لگا ہوا ہے اپنے کام میں. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو جو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ وہ پرانے دور کے لوگ ہیں تو اس لیے ان سے تو دور ہی رہو تو اچھا ہے. اتنے لوگ میں جانتا ہوں ہمارے نمازی, اچھے خاصے نمازی لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھائی کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا. ان بچوں نے خود آ کے ہمیں بتایا, وہ خود فون پہ بتاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں. ان کو تعلیم یونیورسٹیوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجیں گے, یہ ان پہ شرط لگائی ہوئی ہے, کسی مولوی کے پاس نہیں جانا. جب مولوی کے پاس دیکھا اس دن اس کی پٹائی ہوگی گھر میں, مولوی کے پاس کیوں بیٹھے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس مسلمان کا یہ ذہن بن جائے, آیا اس کو دین سے دور کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عربی ہمیں نہیں آتی, قرآن ہمیں نہیں آتا, حدیث ہمیں نہیں آتی, قرآن کو ہم پڑھتے نہیں, حدیث کو ہم پڑھتے نہیں, فقہ کو ہم سمجھتے نہیں, مولوی کے قریب ہم بیٹھتے نہیں, تو دین ہمیں کون بتائے گا؟ حضرت جبریل آ کے سمجھائیں گے؟ اللہ کا کوئی اور پیغمبر آئے گا؟ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, کون بتائے گا ہمیں دین کی بات؟ یہی مولوی صاحب بتائے گا, جو مسجد میں بیٹھ کے, مدرسے میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں, یہ وہی دین کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کو ہر طبقے میں اچھے لوگ حاصل کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین, ان کی 3 ڈیوٹیاں ہوں گی. یہ صحیح حدیث ہے. علماء حق کی 3 بنیادی ذمہ داریاں حدیث میں حضور نے بتائی ہیں. نمبر 1, ینفون عنہ تحریف الغالین, جو غلو کرنے والے لوگ ہیں, مبالغہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے مبالغے کو دین سے ختم کر کے بتائیں گے کہ یہ جو مبالغہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, دین میں مبالغہ اس درجے کا نہیں ہے. پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ جو بہت زیادہ, حدیث شریف میں آتا ہے نا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ مت کرو جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. میری اتنی تعریف نہیں کرنا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو. انی عبد اللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اب علماء کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو غلو کرے اس کو بتایا بھائی تم بہت زیادہ غلو کر رہے ہو, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اب جب علماء رد کریں گے, علماء جب غلو پر رد کریں گے کہ یہ طریقہ غلط ہے, تو لوگ کہیں گے یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو یہ اللہ نے عقل دی ہے, یہ پتھر ہے نا, پتھر ہے. کوئی شخص کہتا ہے نہیں بھائی یہ پلاسٹک کے پتھر نہیں ہے, اور جو کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر ہے وہ اس پہ دلیل دے رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ پتھر ہے, یہ پلاسٹک نہیں ہے. اور پھر آپ کہیں کہ یار یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہوا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آپ اس شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلاسٹک ہے پتھر نہیں ہے, آپ اس کو سمجھاتے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ دونوں غلط بات کر رہے ہیں, یہ مولوی صاحب بھی غلط بول رہا ہے, یہ مولوی صاحب بھی غلط بول رہا ہے, تو صحیح آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس کا مطلب آپ اس پتھر کو پتھر نہیں بولو, پلاسٹک بولو. اور مولوی صاحب کہتا ہے نہیں میں پلاسٹک بولوں گا نہیں. اس پتھر کو تو پلاسٹک بولنے سے کچھ نہیں جاتا, کوئی لڑے گا ہم بول بھی دیں گے, لیکن اسلام میں تو اپنی مرضی کی تشریح برداشت نہیں کی جا سکتی نا, کہ وہ کہے یہ اسلام ہے, ہم کہیں ہاں اسلام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی خوش ہو, کوئی ناراض ہو, کسی کو اچھا لگے برا لگے, یہ علماء کا کام ہے. ینفون عنہ تحریف الغالین, جو تحریف غلو کرنے والے لوگ کریں گے یہ اس کی نفی کریں گے. وانتحال المبطلین, باطل پرست لوگ اسلام کی طرف جو غلط باتیں منسوب کریں گے, ان کا کام ہوگا کہ وہ بتائیں گے کہ یہ تم نے باتیں منسوب کی ہیں یہ غلط ہیں, یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. وتأویل الجاہلین, اور جاہل لوگ جو قرآن حدیث کی غلط تشریح کریں گے,
علماء حق کا کام ہوگا کہ بتائیں گے کہ یہ آدمی جاہل ہے، اس کو قرآن حدیث کا نہیں پتا، یہ جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی صحیح تفسیر یہ ہے، یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے۔ اب یہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ علماء ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 6 طریقے آزمائے گئے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہتھ کنڈے ہر وقت استعمال کیے جاتے رہے، جب سارے طریقوں میں ناکامی ہوئی اب انہوں نے اوٹ پٹانگ مطالبات شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ تو اور کسی بھی ذریعے سے بات نہیں مانتے، ایسا کرتے ہیں ان سے کچھ مطالبات کرتے ہیں۔ اب مطالبات کیا کیے انہوں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یہ مکہ کے پہاڑ ہیں، اتنی تنگ تنگ رستے ہیں، تو آپ ایسا کریں اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ سارے روڈ کھل جائیں اور بڑے بڑے کشادہ روڈ ہوں، تو آپ دعا کریں آپ اگر اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مکہ کی زمین میں پانی نہیں ہے، تو سارا صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے، کم از کم اتنا تو کر لیں، اللہ سے دعا کریں آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، ایک چشمہ ہی جاری کر دیں یہاں پر۔ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کم از کم زمین سے ایک چشمہ ہی جاری کروا دیں۔ چشمہ جاری نہیں کر سکتے، او تکون لك جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، کم از کم اللہ سے یہ دعا تو کرو کہ آپ کو کوئی اتنا بڑا باغ دے جس میں انگور بھی ہو، کھجور بھی ہو، اور اس کے بیچ میں سے نہریں بہتی ہوں، تو ہم دیکھیں کہ یار اس کے پاس دنیا میں اتنا کچھ ہے تو واقعی میں اللہ کا رسول ہوگا۔ یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں آپ کو۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ او یکون لک بیت من زخرف، سونے چاندی کا ایک محل بنا کے بتا دو، آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے دعا کریں کم از کم آپ کو ایک سونے کا گھر بنا کے دے دیں، ہمیں پتہ چلے۔ او ترقا فی السماء، یا ایسا کریں آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں۔ او ترقا فی السماء، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اور آگے سنیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر بھی چڑھ جائیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں بھی اور وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لے کر آئیں، پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تب مسلمان ہوں گے۔ لن نؤمن لك لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب بہت بلند ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں لیکن اللہ کا رسول ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ یہ جو تم ساری باتیں کر رہے ہو یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور میں نے یہ دعویٰ تو کیا نہیں ہے کہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، یہ میں نے کب کہا ہے کہ میں نہریں جاری کر سکتا ہوں یا سونے چاندی کے محلات بنا سکتا ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں۔ جب میرا دعویٰ نہیں تو تم مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اب یہاں پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا بھی نہیں کیا۔ اب پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس میں وہ یہ کہ جب باطل اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیتا ہے، کوئی طریقہ نہیں آتا، پھر وہ مغالطے میں مبتلا کرنا شروع کرتا ہے لوگوں کو۔ مغالطے کا مطلب کہ وہ بات کر رہا ہوگا اور لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہوگا کہ بھائی اگر یہ آدمی حق اور سچ پر ہوتا تو یہ کام کر دیتا، اگر یہ حق سچ پر ہوتا تو اس بات کا جواب دے دیتا، اس کے پاس تو اس بات کا جواب ہی نہیں ہے، یا یہ تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ حق پر نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگ کس مغالطے میں پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہی مغالطہ کہ اگر کافر اس وقت یہ کہتے کہ بھائی اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے تو کر کے دکھا دے، رسول کا تو اللہ سے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو وہ کافر یہ کہتے کہ بھائی اگر اتنا ہی اللہ سے مضبوط تعلق ہے تو ایک سونے چاندی کا گھر ہمیں بنا کے دکھا دے، ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اب مغالطہ اس میں یہ ہوگا
کہ گویا آپ نے حق اور باطل کا معیار اس بات کو بنا لیا کہ یہ سونے کا گھر بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا. حالانکہ حق اور باطل کا معیار یہ تھا کہ یہ جس رستے پر چل رہا ہے وہ رستہ ٹھیک ہے یا نہیں, جس رستے پر چل رہا ہے اس کے حق ہونے کے دلائل اس کے پاس ہیں یا نہیں. آپ کو اگر معیار بنانا تھا اس چیز کو بناتے کہ بھائی آپ یہ دعویٰ کرتے ہو, دلیل پیش کرو, مجھے یہ سوال ہے اس کا جواب دو, یہ سوال ہے اس کا جواب دو. وہ آپ کو جواب دیتا, جواب نہ دیتا تو آپ کہتے کہ بھائی واقعی اس کے پاس تو جواب نہیں ہے, اس کے پاس تو دلیل نہیں ہے. لیکن دلیل آپ نے بنا لیا اس بات کو کہ یہ ایک نہر جاری کر کے بتائے تاکہ ہم اس کو مان لیں کہ یہ رسول ہے. اب دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے رسول ہونے کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ یہ نہر جاری کر کے بتائے, حالانکہ یہ معیار ہی غلط ہے. تو باطل کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط معیارات سیٹ کر دیتا ہے, غلط سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے کہ اگر یہ مولوی صاحب صحیح ہے تو اس کو اس سٹینڈرڈ پہ اترنا چاہیے, اس کو اس معیار پہ اترنا چاہیے, اس کو بات اس طریقے سے کرنی چاہیے, اس کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے, اس کے رویے ایسے ہونے چاہیے, اس کا انداز گفتگو, انداز تحریر اس طریقے سے ہونا چاہیے. اب ہمارا مسلمان کیا کہتا ہے کہ باطل کے معیارات تو یہ ہیں اور یہ مولوی صاحب اس پر فٹ نہیں اترتا, لہذا مولوی صاحب غلط. حالانکہ مولوی صاحب غلط اس وقت ہوتا جب اس کے پاس اپنے دعوے پر دلیل نہیں ہوتی. اگر وہ دعویٰ کرتا اور آپ اس کو کہتے دلیل دیں, وہ کہتا میرے پاس دلیل نہیں, تب آپ کہتے ہیں آپ غلط ہیں. لیکن اگر اس کے پاس اپنے دعوے پر ساری دلیلیں ہیں لیکن باطل کی جانب سے سیٹ کیے گئے معیارات پر پورا نہیں اترتا, اس وجہ سے آپ اس کو غلط قرار دیتے ہیں. یہ باطل کی طرف سے مغالطہ ہوتا ہے, یہ ان کی طرف سے غلط فہمی ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹ وے میں کہ یہ مولوی صاحب صحیح راستے پر نہیں ہے, غلط راستے پر ہے. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پورا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو تو اس بات پہ قدرت تھی, اللہ اس بات کو پورا کر دیتا. تو یہ بات بھی یہاں سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ اگر سب کچھ کھول کھول کر بتا دے تو پھر کافر کون رہے گا دنیا میں؟ پھر تو کوئی بھی کافر نہیں رہے گا, پھر امتحان کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ, اگر تیرا رب چاہے تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. ایک معجزہ اللہ دکھائے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ تو ایسا کرنا نہیں چاہتا. اللہ تو یہ فرماتا ہے میں نے دلائل دے دیے, انبیاء کو بھیج دیا ہے, قرآن کو نازل کر دیا ہے, آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ان پر ایمان لائیں. ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, مسلمان کا ایمان بالغیب ہوتا ہے جب آپ کو سارے معجزے نظر آ جائیں. اس وقت جو آپ ایمان لاتے ہیں وہ تو ہر کافر لے آئے گا, وہ تو سخت سے سخت ضدی کافر ہوگا, وہ بھی دیکھ کر ایمان لے آئے گا, اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو مجبور نہیں کرتا ایمان لانے پر. ہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ فرماتے میں نے دونوں رستے بتا دیے, یا شکر کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے, اختیار آپ نے خود کرنا ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے, میں مجبور نہیں کرتا. ہاں کہتا ہوں مسلمان ہو جاؤ, اس لیے کہ کافروں کے لیے جہنم ہے, لیکن زبردستی تمہیں مسلمان بناؤں گا نہیں. اس لیے اللہ نے یہ معجزات دکھائے بھی نہیں. اور دوسری بڑی اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی کافر قوم نے اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ معجزہ اللہ نے نازل کیا ہے اور پھر بھی وہ قوم مسلمان نہیں ہوئی, اللہ نے اس قوم پر عمومی عذاب نازل کر کے پوری قوم کو تباہ کیا ہے. قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکال کے بتائیں, یہ پتھر ہے, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس پتھر سے اونٹنی نکالیں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, پتھر سے اونٹنی نکل گئی. جو اس میں آتا ہے نا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, پھر جب اونٹنی نکلی حضرت صالح نے فرمایا اب اس کو چھیڑنا نہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, نقصان نہیں پہنچانا, یہ اللہ کی نشانی ہے, اور ایک دن پانی یہ پیے گی, ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے. ہو اذ انبعث اشقاها, ایک شخص اٹھا
فکذبوہ فعقروہا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو برابر کر کے رکھ دیا دنیا میں۔ جب بھی کسی قوم نے مطالبہ کیا ہے معجزے کا اور اللہ نے وہ معجزہ دکھایا ہے، پھر اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے عمومی عذاب نازل کیا اس قوم پر، اور اس امت پر اللہ نے عمومی عذاب نازل نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ اس امت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر ان کے اس مطالبے پر یہ سب کچھ ہو جاتا پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر یہ امت بچتی ہی نہیں، پھر یہ امت پر عمومی عذاب آتا، پوری امت ختم ہوتی، اور یہ اللہ کی منشا نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کا۔ تو یہ آج جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ سات طریقے کل ہو گئے، 3 پچھلے درس میں ذکر کیے تھے اور 4 طریقے آج ذکر کیے ہیں۔ کوئی خلاصہ بتا سکتا ہے 7 طریقے کون کون سے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے اتنی مغز ماری کی ہے اس کا حاصل کیا ہوا ہے؟ کوئی گنوا سکتا ہے؟ صرف ہاتھ پر نہیں، پتہ چلے کہ کون سے 7 طریقے ہیں۔ یہ یاد کریں، کریں گے تو پتہ چلے گا، آئندہ زندگی میں کام آئیں گی یہ چیزیں، اور ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ حضور کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اس سے کتنی مماثلت اور کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے استہزاء کا، حضور کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور میں نے اس کو آپ کی مثال آپ کو بتائی، اس کی مثال کیسے مذاق اڑاتے تھے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، حضور کے سپورٹر پر دباؤ ڈالا گیا، ابو طالب پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی سپورٹ سے باز آ جائیں۔ تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا پروپیگنڈے کا، کہ حضور کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ چوتھا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کو دنیا کی پیشکش کی گئی کہ مال دے دیں گے، سردار بنا دیں گے، سید بنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں طریقہ اختیار کیا مفاہمت کا، کہ کچھ بھی نہیں کرتے چلیں کمپرومائز کر لیں، کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں گے، یہ کام یہ بھی نہیں چلا۔ چھٹا طریقہ اختیار کیا مداہنت کا، کہ حضور کے صحابہ کو توڑنے کی کوشش کی حضور سے، یہ طریقہ بھی ناکام۔ ساتواں طریقہ اختیار کیا کہ بے جا غلط فضول مطالبات شروع کر کے اس کو حق اور باطل کا معیار بنا دیا، یہ مطالبہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ حضور نے آگے سے جواب میں اتنا کہہ دیا، حل کنت الا بشر الرسولا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں جنت بنا سکتا ہوں یا میں سونے کے محل بنا سکتا ہوں، میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ جب نہیں کیا تو آپ کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ یہ 7 کے 7 طریقے ناکام ہو گئے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، 4-5 طریقے اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ اور پھر ذکر کرنے کے بعد جو آگے جو میں نے آج ارادہ تھا میں نے کہا ذکر کر دوں گا، لیکن وقت گزر گیا سارا۔ جو ہمارے ہاں آج 5th جنریشن وار ہے، اسی طرح الغزو الفکری نظریاتی جنگ، آج کے زمانے میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے نظریات کی، اور پھر جو 5th جنریشن وار ہے، کس طریقے سے یہ سائبر وار لڑی جا رہی ہے، ہائبرڈ وار کہہ لیں، سائبر وار کہہ لیں، یا کوئی بھی اس کو نام دے دیں، آج دنیا میں اسلام کے خلاف یہ کیسے لڑی جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے، کیا گھر، بچوں اور شوہر کے سارے کام بیوی پر فرض کیے گئے ہیں؟ سارے کام بیوی پر فرض نہیں ہیں اور سارے کام شوہر پر بھی فرض نہیں ہیں، تو لیکن اتنی بات ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، جو رشتہ ہوتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضابطے سے نہیں چلتا، یہ رابطے سے چلتا ہے۔ اگر اس بات پر آپ آ جائیں گے کہ میرا حق کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے، یہاں تک میرا حق تھا بس، اس سے آگے نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، مثال کے طور پر اب شوہر کے ذمے شریعت نے نہیں رکھا کہ بیوی کا علاج کرے، یہ شوہر کے اس ذمہ داریوں میں ہی شامل نہیں ہے کہ بیوی بیمار ہو تو آپ اس کا علاج کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شوہر یہ کہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی تو میں اس کا علاج نہیں کرتا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتی یہ کام، تو پھر شوہر بھی بہت سارے کاموں میں کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کرتا۔ تو اگر اس طریقے سے یہ کام شروع ہو جائیں گے تو گھر چلے گا ہی نہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اس بات کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہ بیوی پر ظلم کیا جائے یا بیوی سے وہ کام لیے جائیں کہ سارے گھر کی وہ خدمت کر رہی ہے، سارے گھر کے برتن بھی دھو رہی ہے، سارے گھر کے کام بھی کر رہی ہے اور سارے گھر کی باتیں بھی سن رہی ہے۔
یہ جائز نہیں، یہ تو ظلم ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا. یہ الگ بات ہے، دنیا میں شریعت کہتی ہے برداشت کرو، صبر کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ بس اس کے ظلم کی اجازت ہے. قیامت کے دن سارا حساب کتاب دینا ہوگا. جس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی حساب دینا ہے، جس پر ہوا ہے اس کو بھی بتایا جائے گا بھائی اس نے ظلم کیا تھا، اس سے اپنا بدلہ لے لو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس اعتبار سے چلا جائے کہ نہ شوہر بیوی پر ایسی ذمہ داری، ایسا بوجھ ڈالے جو اس پر لازم نہیں ہے، اور اس کو مجبور بھی نہ کرے. اگر وہ نہیں کرتی تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا شرعاً کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. مثال کے طور پر سسر ساس کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. کوئی عورت کہتی ہے میں نہیں کرتی تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا اس کو، اس کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے. ہاں اس کو چاہیے کہ وہ کرے، اس لیے کہ اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں تو چلیں اس کے ماں باپ کی بھی کوئی خدمت کر لے گا، یہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر لے. بس اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اس معاملے میں. کیا ازدواج کو ان کی کوتاہی پر ملامت کرنا صحیح ہے؟ ان کی خوبیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو میں نے سیرت کے درس میں جو حضرت خدیجہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، پتہ نہیں کون سا نمبر ہوگا سیرت درس کا، کوئی شاید 15-16 نمبر، جہاں حضرت خدیجہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا کیسا تعلق تھا. میں نے پورا ایک دن درس اسی پر دیا تھا سیرت میں کہ حضور اپنی ازواج مطہرات کی کیسے حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کیسے ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری حضور کی زندگی میں اہمیت ہے. تو اس پر تو بہت تفصیل شریعت نے بیان کی ہے، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.